بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين قد أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مسجد تو بنا لی شب بھر میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کوشش کیا کرو کہ جمعہ کا بیان کسی بھی انداز میں عورتوں کو بھی سننے کو مل جائے. ایسا کوئی پلان بناؤ. مسجد کا مائک باقاعدہ کہیں پر کسی کا ہال بڑا ہوگا، نزدیک ہوگا تو باقاعدہ وہاں پر پہنچاؤ. کیونکہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ عام طور سے گھروں میں دین آئے گا تو نسلوں میں دین آئے گا، ہے نا؟ اور گھر میں دین کب آئے گا؟
جب عورتوں میں آئے گا، اور عورتوں میں آئے گا تو پھر وہ کہاوت ہے نا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. کہاوت کیا ہے؟ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اسکول پہلا مدرسہ نہیں، مدرسہ جسے کہتے ہیں وہ مدرسہ بھی پہلا مدرسہ ہے. بولو نہیں. کہاوت ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، یعنی سب سے پہلے اس کو سبق اگر کہیں پر ملتا ہے تو وہ ماں کی گود سے ملتا ہے. اور جب ماں کی گود ہی جاہل رہے گی، ماں کو دین نہیں معلوم ہوگا، ماں کو اسلام نہیں معلوم ہوگا، تو پھر وہ بچوں کی تربیت کہاں سے صحیح انداز میں کرے گی؟ اس لیے یاد آ گئی یہ بات کہ میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو جمعہ میں بیانات سننے مل جاتے ہیں، اجتماعات میں مل جاتے ہیں، اللہ رسول کا پیغام مردوں تک کسی بھی انداز میں پہنچ جاتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ عورتوں تک نہیں پہنچ رہا نا. اگر عورت تک دین پہنچے گا تو وہ دین اس کی زندگی میں آئے گا، اور وہ دیندار ہوگی، وہ قرآن کی جانکار ہوگی، وہ اگر دین کو جاننے والی ہوگی تو پھر وہ نسلوں کی پرورش کرے گی. ہمارے جتنے اللہ والے گزرے نا، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، چاہے آپ حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیں، یا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیں، یا حضرت خواجہ صابر کلیعی رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیں، یا آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام لے لیں، یا آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے لیں. یہ جتنے اللہ والے ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی مائیں ان کی پرورش ایسے کرتی تھی کہ اللہ والوں کی زندگی میں لکھا ہے کہ ان کی مائیں ان کی تربیت کرتی تھی اس انداز میں کہ ان کی مائیں ان کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلاتی. تو اب جن ماؤں نے اتنا خیال رکھا ہوگا بچوں کی تربیت کا، تبھی تو خواجہ معین آئے گے نا. کیوں بھائی؟ تبھی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آئے گے. اصل ماؤں کی تربیت نہیں تھی. کیوں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. کون سا واقعہ؟ کہ ڈاکوؤں نے حضرت شیخ پیران پیر کے ہاتھوں پر ایمان لایا. ڈاکوؤں نے، اور جس وقت ڈاکوؤں نے ایمان لایا تو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے سے بچے تھے، مدرسے میں پڑھنے کو جا رہے تھے. اب تو بڑے ہو کر بھی ایک کوئی لگانی بائے بھی رکھے نہیں سمجھا. صحیح بولنا. زندگی میں اپن نے کسی رمیش کو رہی بنایا گیا؟ ارے بولنا. اپن نے ایسی محنت کی کیا کہ کوئی رمیش کیا بن گیا؟ رحیم بن گیا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بچپن میں ڈاکوؤں کا پورا کے پورا گروپ ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہا اور توبہ کر رہا. دیکھو کبھی سوچ کے آپ کیا گیا کب اللہ نے کون سی بات جواب ہے. تو کیوں؟ تو یہ ماؤں پر سے بات کیا آئی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی امی جان نے مدرسہ پڑھنے جا رہے تھے تو نصیحت کی تھی، بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیا نصیحت کی تھی؟ جھوٹ نہیں بولنا. کیوں؟ ابھی تو ماں یہ بولتی کہ جا بولتے دروازے پہ تیرے بابا نہیں ہے. ماں کیا بولتی ہے؟ سب بولتے اب بابا کا لیٹر ہے گھر میں لیٹر ہے، اور ماں کیا بولتی؟ اوئے بول کون آیا ٹھوکرا دروازہ، بول دے تیرے بابا نہیں ہے.
بتا دو. پھر ایسی تربیت سے سلمان خان ہی پیدا ہوگا نا, نہیں ہوگا, عامر خان ہی پیدا ہوگا نا. بہت ایک دم پھاڑے پھاڑے بول رہا ہے ہم دیش میں کم سادہ انداز میں. کیوں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر پورے قافلے نے بچپن میں توبہ کی تو وہ صرف کمال تھا ان کی ماں کی نصیحت. کا کمال تھا؟ ماں نے بولی تھی بیٹا عبد القادر مدرسہ پڑھنے جا رہا ہے. پہلے مدرسہ پڑھنے جاتے تھے دور دور بغداد میں اور عراق میں اور بڑے بڑے دور دور. اور پہلے کیسا تھا؟ قافلے نکلتے تھے اور راستے میں کبھی کبھی قافلوں کو ڈاکو روک کر لوٹ لیتے تھے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے ان کو روانہ کیا. قافلہ جو جا رہا تھا, گاؤں کا جو گروپ جا رہا تھا, ان کے ساتھ میں شیخ کو بھیج دیا. اور شیخ کے بغل میں, کیونکہ پہلے اے ٹی ایم بھی تھا نا, کہ ادھر سے ڈر کر کے مارا کہ ادھر. ابھی تو کیا ہوتا, فون پے میں بھیجتے, فون پے, گوگل پے. کیوں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اماں نے 40 اشرفیاں اندر بغل میں اندر کھیسا بنا کر سیدھی دوست پاک کی اپنی نام کا سیدھی. اب نکل گئے اور راستے میں ڈاکو نے روک لیا. پہلے اچانک ڈاکو آ جاتے تھے, گبر آ گیا, گبر آ گیا, ڈاکو نے پکڑ لی. جتنے کنڈے باندھے تھے سب کا مال چھین لیے. اور ایک یہ سمجھ کے چھوڑ دیے اتنا سب بولے تو ہے, اس کے بعد میں کیا ہوگا. اب ڈاکو نے صاحب سب کا چھین لیے, ان کی تلاشی لے تو یہ خود بول رہے یہاں 40 اشرف ہے, میری اماں نے سیم ہے. سمجھ آپ, کیونکہ ڈاکو پوچھ رہا تھا نا اور کس کے پاس کچھ ہے کیا, تین بولے یہاں ہے اندر. جب کہ ڈاکو کی ان کو لینی چاہیے کیونکہ بچے ارے اس کے پاس کیا, تو خود بول گئے. تو ڈاکو نے بولا اچھا ہمارے آنے کے بعد تو لوگ اندر ڈال لے رہے نہیں ہوتا جو دکھ رہا. ارے اندر بس روکے دی, بیچ میں اپنے ڈاکو نے رات کے بس روکے تو اور میں کیا کرتی دکھنے کو نہیں ہونا. ارے اس سے پوچھے بھی اور یہ کو بتا یہاں ہے. تو آخر ڈاکو نے دیکھو کیا یاد آ گیا اس میں. تو ڈاکو نے بولا ہم کھیرے بھائی تو یہ کیوں بتا. بولے تم نے بولے نا جس کے بعد جو ہوگا بتاؤ. تو بولے چھپانا میرے باپ بتایا کیوں, تیرے تو ہم کو یقین بھی نہیں کہ تیرے پاس کچھ ہوگا, اس لیے ہم نے دیکھو تلاش بھی نہیں کرے اور پوچھے بھی نہیں. تو بولے نہیں تم نے بولے نا جس کے بعد جو ہوگا بتاؤ, اس لیے بتا رہا ہے. بولے کیوں, امی جان نے بولی تھی کہ جھوٹ نہیں بول. امی جان کی نصیحت تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. ڈاکو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے سردار کے پاس گیا. کہنے لگا سردار وہ قافلہ لوٹے تو اس میں بچہ ایسا ایسا بول رہا ہے نا, وہ بول رہا کہ میرے بغل میں 40 اشرفیاں ماں نے سیکے دیے گئے, چھپا کر دیے گئے, گرنا جائے اس نے سی دیے گئے. اور وہ بول رہا ہم نے پوچھے نہیں پھر بھی بول رہا ہو کہ نہیں یہ ہے. اور وہ بول رہا کہ میری ماں نے بولی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. بڑے ڈاکو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا چلو اس بچے سے ملاقات کرو. اور روتے روتے تمام ڈاکوؤں نے چھوٹے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کی. اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹا سن, تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو تم ماں کے کہنے پر جھوٹ بولنے کو تیار نہیں. اور جس رب نے ہم کو پیدا کیا آج تک ہم اس کی ماننے کو تیار, ہم اس کی ماننے کو تیار, اور تو ماں کی اتنی مانتا ہے. سمجھے
بس اسی ادا پر اللہ نے ایک قافلے کو، ڈاکوؤں کے قافلے کو ہدایت دی، انہوں نے توبہ کی عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر، کیوں؟ اور ایک سچ کی بنیاد پر اور ماں کی نصیحت کی بنیاد پر پورے کے پورے ڈاکو نہ جانے کتنوں کو لوٹ سکتے تھے، آگے بھی چل کر سب کے سب ہدایت کے راستے پر آئے، صرف وہ کمال تھا ایک ماں کی۔ یہ بات وہاں سے آ رہی، یہ اور تک کے یہ باتیں پہنچے گی تو ان کی زندگی میں دن آئے گا۔ ابھی اور تک کے باتیں نہیں پہنچے، ان تک کے پہنچ گیا موبائل، ان تک کے پہنچ گیا واٹس ایپ، ان تک کے پہنچ گئے ٹی وی، ہے نا بھائی، ان تک کے پہنچ گیا فیس بک، ان تک کے پہنچ گئے سیریل۔ تو دیکھ رہے نا، تم نے ان کے واٹس ایپ کے ریچارج کا انتظام کر لیا، برابر مہینہ ختم ہوا تو خود بولتی ہو ریچارج مار دو، مار رہا بھائی، کیا کر رہا؟ ارے بولو، تو مجھے ان تک دین پہنچانے کا انتظام نہیں کیا نا، بول سچی بولو۔ تو یہ بات یہاں سے یاد آ گئی کہ ہم کبھی کبھی بڑی کام کی باتیں کہتے ہیں مگر چند لوگوں میں رہ جاتی ہے اور تو تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی نزدیک میں کس کا گھر ہوگا یا ہال ہوگا، اگر وہ سمجھدار ہوگا اس کو پہنچاؤ، سمجھاؤ، اور اس کے گھر رکھ کے ایک ڈبہ مائک کا دھو، اور اپنی عورتوں کو بھی کم از کم آدھا گھنٹہ دین کی بات سننے کا۔ ایسا دھیرے دھیرے ماحول بنتا، ایک جمعہ کے بعد، دو جمعہ کے بعد، تین جمعہ کے بعد سب کو پتہ چلتا کہ وہاں بیان ہوتا جمعے کا بیان، تو عورتیں خوشی سے وقت نکالنے کے لیے تیار ہوگی اور اپنوں کو تھوڑی شروع میں محنت کرنا پڑے گی۔ اچھا ان تک کے پہنچا نہیں، تم بھی جا کے پہنچا رہی، کیونکہ تم کو بیان یاد رہتا ہے، کیونکہ آدھا نیند میں سنے رہے نہیں تو مولانا نے بولے پیاز کھانا حرام ہے، ابھی ڈونگی میں تھا، اس نے بھر آپ بول گیا آج سے پیاز نہیں کھانا، مولانا نے بول دیا پیاز کھانا سن رہا کچھ؟ ارے بولو، جا کے بول رہا کچھ بھیم سمجھ رہی؟ چلو آؤ دیکھو 10 منٹ میں نے صرف عورتوں کی دینی بیان کی اہمیت پر بول دیا 10 منٹ، لیکن چلو آؤ آج کا ہمارا عنوان تھا جو آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی میں بہت تھک رہا ہے، کل دن بھر ناسک میں پروگرام چلا، پھر واپس کل ناسک سے 100 کلومیٹر دور نارائن گاؤں میں بیان ہے۔ کوئی نارائن گاؤں ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے اب میرے بیان مندروں میں بھی ہو رہے، ابھی امن میر کے منگل گرا مندر میں ہوا، گجرات کے سائیں مندر میں ہوا، کتنی کمال کی بات ہے۔ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے نا تو ایسے ایسے بھی لیتا ہے، سمجھے؟ اور ابھی کل دعوت آتی ہے پنڈر پور کیا ہے، ارے باپ، کل دعوت کیا ہے پنڈر پور کی، تو میں نے ریلوے میں خادم بولا چل رہا ہے پنڈر پور بھی آئیں گے، اللہ پہنچا، کون پہنچا ہے بھائی؟ اور آئے تک کون سا نارائن گاؤں ہے وہاں بھی اللہ پہنچائے گا۔ تو جب آدمی دین پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے بھی کھولتا ہے نا۔ اچھا ادھورے سننے والے ادھوری بولتے ہیں، ایسے واٹس ایپ پر جو فوٹو دیتے ہوئے ادھورا سمجھتے ہیں۔ اب ایک نے میرا فوٹو دیکھا مندر ہے نا، اب کچھ معلوم اور باپ مندر بھی گئے، ارے گئے کائیں کو یہ تھے دیکھ بھائی کہ اللہ نے کیا کام لیا، کیوں؟ وہ اقبال اللہ نے برسوں پہلے کہا تھا نا کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ جب کعبہ کو تاتاریوں کی فوج گرانے آئی تو بہت خطرناک طاقتور فوج تھی، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا تو وہ بتوں کے پجاری خود کعبہ کی حفاظت میں۔ تو ایسے ہی اللہ
وہ جب اپنا دین پہنچانا ہوگا تو وہ مندروں میں بھی پہنچائے گا، وہ غیروں میں بھی پہنچائے گا، وہ رمیش پرکاش کیلاش اور گنیش کے ساتھ بٹھائے گا اور دین کی بات ارے بولو دعوت وہاں تک بھی پہنچے گی۔ کیوں؟ یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں۔ اب بتاؤ ابھی کوئی رمیش پرکاش آئے گا نہیں آئے گا؟ اب وہ کیسا سمجھے گا اسلام کو؟ وہ سمجھے گا آپ کو اور مجھے دیکھ کر وہ دین کو سمجھے گا، اپنا ویوہار کیسا ہے، اپنا لین دین کیسا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہتے، اپنا ویوہار کیسا ہے، وہ یہ دیکھ کر دین کو اور اسلام کو سمجھے گا۔ اور اپن بستر ہے تو ارے بولو نا، اپن بستر ہے تو وہ بھی کیا سمجھتا سارے ایسی جگہ یہ بھی ایسی ہے، ان کا دین بھی ایسی ہے۔ ہماری وجہ سے دین بنا ہوتا ہے، ہماری وجہ سے پیارے نبی کا دین بنا ہوتا ہے۔ یقین مانو پیارے نبی کا دین بنا ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم ان تک کے اپنا اخلاق پہنچا نہیں پاتے۔ تو چلو آؤ، یہ دیکھو کتنی خوبصورت مسجد بنی ہے نا۔ آج کا عنوان بھی ہم نے لکھا تھا واٹس ایپ پر، جو لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کے میرا بیان کا عنوان بھی تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حلالت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حلالت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ برسوں پہلے شاعر نے یہ شعر بولا، کیوں بولا معلوم؟ اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے نا، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی واقعہ ہوتا نا جب کبھی کبھی شاعر اس کو شعر میں بیان کر دیتا ہے نا، جیسے کعبہ کو گرانے ابرہہ آیا، کیوں ابرہہ آیا؟ اس وقت اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی عبادت کر دی۔ لیکن اب کا شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اب کا شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اب کا شاعر اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ دیکھو کتنا پیارا۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو تم کو اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا پڑے گا بھائی، تم کو اپنی مسجدوں کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی۔ تو اب مسجدوں کی حفاظت کیا ہے اور مسجدوں کی فکر کتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے قرآن کی آیت خطبے میں پڑھا، اللہ کیا کہتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کہتا ہے سنو، جو مسجدوں کی فکر کرتا ہے، مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کی بات کرتا ہے، مسجدوں کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کہتا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو مسجد کی فکر کرے گا، آباد کرے گا، تعمیر کرے گا، اس کا مطلب اللہ پر اس کا ایمان ہے اور اسے یقین ہے کہ آخرت کے دن مجھے اس کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ یعنی مسجدوں کی فکر کرنے والے کو اللہ نے کہا کہ وہ مومن ہے۔ دیکھو بہت بڑا اللہ ہے، مسجدوں کی فکر کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے کہ جو مسجد کی آبادی کی فکر کرے گا
یہ دلیل اس بات کی کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تب مسجد کی فکر دو طرح کی. پہلی فکر کیا ہے نہیں تو تعمیر کرنا. پہلی فکر کیا ارے بولو ہے نہیں تو تعمیر کرنا. حضور کے بارے میں بھی آیا کہ جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, دیکھو جملہ سننا, جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو حضور نے پہلے مدینے میں اپنا گھر بنایا گیا. کیا ہے حدیث میں کیا ملتا, حضور جیسے مکہ سے مدینہ آئے تو پہلے اپنا گھر بنایا گیا نہیں, پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی. کائے کی ارے بولو بولو سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد قباء. تو پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی. تو جہاں بھی ایمان والا جائے تو علماء کہتے ہیں اس کی سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جہاں جاؤں پہلے کیا بناؤں؟ اللہ کا گھر. جب تو اللہ کے گھر کی بنانے کی فکر کرے گا تو اس کی برکت سے تیرا بھی بن جائے. سمجھا؟ ہاں. تو اب پہلی فکر مسجد کی ہے کہ مسجدوں کو تعمیر کرو. آگے چل کر ہے نا مسجدیں کم پڑے. یہ مفتی ہارون کا جملہ سن لو. میں ایک جگہ پر گیا مسجد کا اوپننگ کرنے کے لیے, تو وہاں 200-300 لوگوں کی مطلب بستی کی گاؤں تھا, اور مسجد بنائے انہوں نے 1000 کے حساب سے. کتنی بنائے؟ 1000 کے. تو میں نے جمعہ کے بیان میں بولا اوپننگ کرتے ہوئے, ہر بڑا مسجد کو 2000 کی کرو. تو میں نے بابا 300 لوگ تو رہتے گاؤں میں, اور ہم نے بنائے کتنے کی؟ 1000 کی. تم کیا بولے 2000 کی بناؤ؟ نہیں بناؤ. اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں, اللہ کرے کہ تمہارے سمجھ میں آئے ہے نا. اپنے اچھے دن, ارے بولو تم سے سبحان اللہ. اپنے اچھے دن, ارے ابھی 5 دن پہلے ایک عیسائی یا یہودی غازہ کے مسلمانوں کو کھانا دوائیں لے کر نکلا. بڑا آدمی تھا. غازہ کے لوگوں کا ایمان دیکھ کر اس نے جہاز میں ایمان قبول کر لیا. یاد رکھو, جھکے کیا بولو نہیں. 2.5 سال سے نہیں 50 سال سے ان پہ بم گر رہے, بم. پھر بھی وہ مسجد چھوڑتے نہیں. ابھی اچھا ایک اوریجنل بات بتانا, اگر ابھی جمعے کے بعد میں اگر گولیاں چل گئی تو اثر پائے گا کیا؟ کیوں؟ ہو گئی. اگر پولیس والے بھی آ گئے ڈنڈے لے کے, ارے بولو تو اتنا کمزور اپنا ایمان ہے اور اپنی تمنا ہے کہ ظالم کی حکومت ہٹ جائے. ایسی کیا ہٹے گی؟ تو کیا کم ظالی ہو نہیں سمجھا؟ تو ڈائریکٹ دین پر ظلم کر رہا نہیں سمجھا؟ تو ڈائریکٹ, اور اللہ کا وعدہ ہے جیسے تم رہو گے, دیکھو یہ نبی کے جملے, جیسے تم رہو گے ویسے اللہ تمہارے اوپر بٹھائیں گے. اس کا مطلب اپن بھی بستر ہے, اس لیے بڑا بستر اپنوں نے نہیں سمجھا. میری بات کی بات ہے, کس کی بات ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. اپن بہنوں کا حق کھا جا رہے, اپن بھائیوں کا حق کھا جا رہے, اپن ماں باپ کا حق کھا رہے, اپن باپ کو دھتکار رہے, اپن ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہے, اپن دھوکہ دے رہے, اپن ٹوپیاں گھما رہے, اپن زمین دبا رہے, اپن مدرسوں کو نہیں
سے بڑے والے کو اللہ بٹھائے گا نا مارنے کو؟ نہیں سمجھا؟ دیکھو ایک سادی مثال سمجھ لو، کئی دنگا ہو گیا، بہت اوریجنل بات سمجھا رہا ہوں، کئی دنگا ہو گیا اور وہ گاؤں کا ایس پی کنٹرول کر نہیں پایا تو کیا ہوتا معلوم؟ ایس پی کا ٹرانسفر، نہیں سمجھا؟ ایس پی کا ٹرانسفر، نہیں ان کو تو اچھا ہونا دینے والا، پھر آتا بڑھا تو قرآن نے بھی صاف کہہ دیا، اللہ نے نبی نے صاف کہہ دیا، تمہارے اعمال جیسے رہیں گے اس کے حساب سے تم پر بادشاہ بنے۔ اپنے اعمال اچھے تھے جب اپنے باپ دادا کے تو 700 سال تک کے 800 سال تک کے حکم بیٹھے، جب سے 500 میں لکھنے لگ گئے، نہیں سمجھا؟ اپنے بھی بولے دن، ارے بولو ایسا نہیں اللہ نے ہم لوگوں کو حکم اپنے دیا، ارے باپ رے یہ تو 10 سال میں اتنا اترا ہے، پورا 800 سال ملے تھے، لیکن اب ان بھی کیا کرنے لگتے تھے آخر میں محبوبہ کی یاد میں تاج محل بنانے میں لگ گئے، تو جوتے نہیں پڑیں گے، ارے بولو او میرے یار چلو آؤ، تب اسی بات میں اپنی بات خراب کروں گا کہ اتنی خوبصورت آپ نے مسجد بنائی، جنہوں نے بھی بنایا مجھے خوشی ہے کہ وہ میرے چاہنے والے میرے مریدین ہیں۔ جب پچھلے جمعہ کو جب وہ آئے تو میرے بغیر کھانا نہیں کھائے، بہت اچھے، میں ان کو بھی دعا دیتا ہوں اور یہ ویڈیو ان تک بھی جائے گی میرے مریدوں تک کے کہ جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنے میں اپنا جو کچھ بھی لگایا، گاؤں والوں نے ایک اینٹ بھی آپ لوگوں نے لگایا، آپ نے دیکھ بھال بھی کی، آپ نے رکھوالی بھی کی، آپ نے پاسپورٹ بھی اگر اللہ کے گھر میں دیے ہوں گے، آپ کو سب کو ثواب ملے گا مسجد بنانے کا۔ پیارے نبی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر میں کچھ لگا دیا، اس کو اس کا بھی جنت میں محل بنے گا۔ تو تمہارا 500 بھی لگا تو سب کو پوری مسجد بنانے کا ثواب ملے گا، یہ بھی کمال کی بات ہے، 500 کا نہیں، کیسا؟ پوری مسجد۔ تو جن لوگوں نے میرے گجرات کے چاہنے والوں نے میں ان تک بھی پیغام پہنچاؤں کہ آج مفتی ہارون اکبری مسجد میں جمعہ پڑھانے آیا، اور میں اپنے گجرات کے ان ساتھیوں کو بھی دعا دیتا ہوں جن کا پیسہ اس میں لگا ہوگا، آپ نے آمین کہنا، اے اللہ تیرے اس گھر کی تعمیر میں جن لوگوں نے پیسہ لگایا، محنت کی، میرے مولا تو دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہترین بندہ نصیب فرما، زور سے بولو آمین۔ اب آؤ آخری مدے کی بات 5 منٹ کی کہ کیا مسجد بنا لیے الحمدللہ، لیکن شیر کا کہا شاید ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، شب یعنی رات ہے نا، آج کل شب لفظ نہیں سمجھتا، ابھی کہا سکتے اس کو گڈ نائٹ، گڈ نائٹ کے پیٹ کے گڈ نائٹ سمجھ رہا اس کو، شب بخیر، شب بخیر، ارے تیرے بڑے باپ تیرے بڈھے کیا کہتے تھے رات میں؟ شب بخیر، یعنی اللہ تیری رات خیریت کے ساتھ گزارے۔ لیکن ابھی ماں بھی بچے کیا سارے بیٹا گڈ نائٹ سجا بیٹا رہی، اب لوگ اٹھا تو کیا، ارے بولو نا گڈ مارننگ ممی ڈیڈی، ارے تمہاری نسلوں کی حفاظت کرو، شیطان خطرناک انداز میں ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو جملہ سن لو، مسجد بنا دیے، آخری جملہ سن لو، مسجد بنا دیے بہت بڑی بات ہے، اور ہسٹری میں ملتا ہے، اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمان مسجد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد بنا ڈالے۔ تو جب یہ شاعر نے شعر کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، یعنی ایک رات میں، شب بھر میں ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے یعنی ایمان والوں نے، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بنا سکا، مسجد تو بنا لے رہا مگر نمازی نہیں بن رہا، کیا نہیں بن رہا؟ ارے بولو
ایسا اچھا حشر کے میدان میں نبی نے فرمایا سب سے پہلے سوال کائے کا ہوگا؟ نماز. یہ سوال ہوگا کیا گریٹ ماربل کون سا لگایا تھا؟ قالین بچھایا تھا جی میرے گھر کو کیسا سجایا تھا؟ یہ سوال نہیں ہوگا. بلکہ قیامت کی نشانی میں سے نبی نے فرمایا جب قیامت اب دیکھو بہت خطرناک جملہ یاد آ گیا. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو لوگ مسجدوں پر اترائیں گے. کیسا مطلب کیسا؟ یعنی مثال کے طور پر ماسٹر کالونی والے نے بنایا 1 کروڑ کی مسجد تو کیدرال بھی والے بنائے نا 1.5 کروڑ. نہیں بیٹا ہماری مسجد دیکھ تو کیسی چلے گی؟ پھر ہماری مسجد دیکھ سمجھا. تو یہ نبی نے 1500 سال پہلے بول دیے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کو سجائیں گے لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ آباد. اور اصل مسجد کو سجانا یا مسجد کو مضبوط بنانا نہیں ہے. جملہ بہت پیارا یاد آیا سنو. صحابہ کے دور میں بزرگ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ پہلے مسجدیں کچی تھی نمازی ارے بولو پکے. یعنی پہلے مسجد کا ہی رہتی تھی کولو پلکھا کیا پلکھا کیا سمجھتے کیا یہ واٹس ایپ والے ابھی کی نسل نہیں سمجھے گی پلکھا لیا آپ کے جتنے گھنٹے والے سمجھے پلکھا دیا. مسجد پہلے پلکھا کی رہتی تھی کھجور کے درختوں کی رہتی تھی پتوں کی رہتی تھی یا اپنی زبان میں بول لو کیا بولتے اس کو پارٹیشن کی رہتی تھی. تو پہلے مسجدیں کچی رہتی تھی مگر نمازی پکے رہتے تھے. اور ابھی کیا ہو گیا مسجد RCC اندر گرینائٹ اندر کیا گرینائٹ کوٹا کا راجستھان کا ماربل اور فجر میں امام صاحب کا موزن صاحب. نہیں تو کتنے منڈیا بولو 4 منڈیا. وہ بھی کون بولو ہے منڈے بانٹے کیونکہ ان کو نیند آتی نہیں. 4 بجے رات سے اٹھا تو اگر یہ حال رہے گا تو یاد رکھو اللہ کی قسم مسجد کی آبادی کی فکر اصل آبادی کیا ہے؟ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم نے شاندار مسجد بنایا لیکن مسجد کو آباد کریں گے. سب دونوں ہاتھ اٹھا کر تو انشاءاللہ نماز کی دعوت چلائیے. کیا کریں گے؟ ہاں اصل کا وقت ہو گیا. رہ دو اپنی چھڑوا دو ارے اپنی چھڑوا دو. مسجد کی فکر کریں گے. اصل کی نماز ہو گئی. کوشش کرنا 2-4 لوگ ادھر نکل جاؤ 2-4 لوگ ادھر نکل جاؤ. جو بیٹھے ہوئے چلنا دے بابا لاؤ. وہ کہاں لاؤ مسجد میں. ہماری اوبر مسجد بڑی خوبصورت بنی دیکھیں بڑی خوبصورت بنی. تو بننے کے بعد میں 15-20 دن کے بعد میں رات میں 10:30-11 بجے محلے کی عورتوں کو بھی دکھائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم نے جو وہ دیکھی نا بہن کیا بولتے ایری دیکھی نا میری ماں اور تم نے جو ہم گھر دی تھی وہ دیکھ ہم نے اللہ کے گھر کو ایسا. میرے کو حسین مطالعہ صاحب کا فون آیا بابا ایسا کچھ مسئلہ تو نہیں عورتوں کو آنے گا مطلب بازار میں کیسے لیا تھا بازار میں لے جا رہے میلے میں لے جا رہے پورا ٹپایا مار رہے مسجد دکھا اس کو بھی ہاں دیکھ تو نے جو 100 روپے دی تھی نا میری ماں ہم نے اللہ کے اس گھر میں لگایا. ان کا آنا کوئی گناہ ہونا ارے بولو نہیں. اور ان کو دکھانا کوئی گناہ ہونا نہیں ہے. شاید مفتی
تحقیق صاحب ہوگا، ہم نے اعلان کر دیے کہ محلے کی عورتیں آ سکتی ہیں، اور دیکھو کہ ہم نے مسجد عمر کے ہال کو اور مسجد کو کیسے، اور پھر دعا کرو. ہم نے عورتوں سے کہا کہ دعا کرو کہ اب یہ خوبصورت مسجد تو بن گئی، دیکھو یہ بھی بہت اچھی ہوگی. ابھی میرا ایسا پر دھیان گیا ماشاء اللہ. یہ کیا بولتے اس کو، پی او پی بہت خوبصورت بنی. اور اپنے گھر میں بھی ماربل لگا نہیں پاتے، صحیح ہے نا، گھر میں بھی کیا لگاتے ہیں اپنا ڈسٹمبر، لیکن اپن نے اللہ کے گھر میں کیا لگا ہے، ماربل. مبارک ہو، میں تم تمام کو دعائیں دیتا ہوں. لیکن اصل جملہ جہاں پر بات ختم کہ یہ اصل کام نہیں ہے. اصل کام ہے مسجد کی آبادی. اپنے بچوں کو ساتھ میں لاؤ. یہ بچے مسئلہ کرتے نا، نو ٹینشن. آج یہ مسجدوں میں آئیں گے تو ان کو آگے جوانی میں آنے کی عادت بنے گی. دیکھو آپ ترکی میں، مکہ میں، مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے اور کیا کرتے معلوم کیا، ایسا جنجیر باندھ کے، چھوٹا بچہ 2 سال کا، تو کیا کرتے ایسا پاؤں میں، اپنے پاؤں میں جنجیر باندھتے تھے، اس کے پاؤں میں بھی باندھتے تھے. تو وہیں کیوں کھیلتے رہنا نہیں سمجھا. ان سے پوچھا کہ لوگ ہے لالچ کا ہے میرے باپ، ارے ابھی لاؤں گا تو بات کیا ہے یہ 20 سال کے بعد میں اس کو دعوت دے دے، جواب بھی نہیں. تو بولے گا ارے بھائی میرے کو وہی نہیں آتا، کبھی گیا باپ نے لے کے. اگر بولو اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ. عورتیں بھی اپنے بچوں کو، عورت کو دیکھ کر بیٹی بھی نماز پڑھتی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ 2 سال کی بچی ہے، اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں آ رہا، لیکن ماں کو سجدہ کرتے دیکھتی تو وہ بھی جاتی. تو ماحول بنے گا، بنائیں گے انشاءاللہ. تم سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں ایک جمعہ دوں گا. ابھی سالانہ نگر والوں نے بہت دماغ کھائے، لیکن میں نے کہا میں نے وعدہ کر لیا تھا. تو انشاءاللہ تم کیا کرا کرو، 2-1 مہینے کے بعد میں پیچھے لگ جایا کرو، سمجھے. تو جمعہ 2-3 مہینے میں ایک جمعہ میں جایا کرا اور میرے لیے خاص دعا کروں. میں بھی کیا کروں، ایک بنا پورے ہندوستان میں لوگ جانا ہے، کہا جانا ہے. تو میری بھی مجبوری ہے، تو میرے لیے دعا کرو. آپ نے آمین کہنا. اے اللہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے خوب طاقت اور قوت نصیب فرما. اور اہم دعا، اے اللہ رمیش پرکاش کے سر سے بعد میں پہلے اپنوں کے سر سے حفاظت فرما. رمیش پرکاش کا زیادہ ٹینشن اپنے ہی ہے میرے باپ. ہم کو جو کھایا کرتے نا، سمجھو مہینے میں 100 کھایا ہوئے ہم کو، تو 98 اپنے رہتے نہیں ہو گیا. 100 میں 98 کس کے رہتے. تو دعا کرو کہ اللہ ہمارے علماء کو اپنوں کے شر سے بھی بچا اور غیروں کے شر سے بھی بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات